درس یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب تک یہ نہیں سمجھو گے اللہ کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر کوئی نیکی ہو رہی ہے، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، اپنے خالق کی طرف منسوب کرو. دل میں کسی درجے میں، کہیں دل کے کسی گوشے میں کوئی یہ خیال آ جائے کہ میں نے پڑھ لی فجر جماعت سے، میں کسی درجے میں نہیں. بلکہ وہی ایک بات جو آپ کو ہمیشہ سے سکھاتا رہا ہوں کہ نماز کے لیے بھی جائیں تو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ مجھ میں کچھ اچھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تسبیح پڑھتے ہوئے چلے جائیں مسجد تک، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے کہ نہ نیکی کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق کے سبب. تو سب کچھ اسی کی طرف منسوب ہو رہا ہے. لہٰذا اپنی طرف عجب اور خود پسندی اور کمال کی نسبت نہ ہونے پائے. جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کرے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری حیثیت صفر کی ہے، صفر. نحن اصفار، ہم سارے کے سارے صفر ہیں. ایک ساتھ 1,00,000 صفر لگا دو، کوئی قیمت ہے اس کی؟ جب تک ایک اس کے اس طرف نہ آ جائے. تو لہٰذا یہ سارے کے سارے جتنے مجھ سمیت یہ ہم صفر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اس وحدہ لا شریک سے منسوب نہیں ہوں گے ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی. لہٰذا اس ضعف کو اور اس کمزوری کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو واقعتاً کمزور مان لے گا تو پھر کہے گا کہ میں کچھ ہوں، کہے گا چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اپنی گردن کٹوا دے، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، کچھ بھی کر لے، پھر بھی وہ کیا کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ پڑا، بڑی ہنسی بھی آئی. عجیب بات، بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لیتا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ بڑے سنجیدہ رہتے ہیں ہر وقت، غور و تفکر میں ہی اللہ کی جلال کی طرف توجہ، تو کہاں بندے کا دھیان ان مستیوں میں جائے گا. وہ بڑے لوگ تھے اور ان چیزوں کو سمجھ گئے تھے کہ یہ وقت کس طرح سے گزارنا ہے. تو بہرحال کسی نے کہا کہ یہ ہر وقت سنجیدہ رہتے، کبھی خوش بھی ہوئے ہیں حضرت؟ کہا 2 بار بہت خوش ہوا تھا. بہت بڑا نام ہے، آپ نام لوں گا تو آپ کہو گے کیا بات کر رہے ہیں. پرانے بہت بزرگ گزرے. کہ 2 بار بہت خوش ہوا. کب؟ کہ ایک اس وقت کہ جب ایک آدمی نے مجھ پر پیشاب کر دیا، یعنی دل میں خیال ہے یہ تو اسی لائق ہے، اور بہت بڑے بزرگ ہیں. ہاں اب جو ہے نا یہ ہے تیرا مقام. اور ایک جب کسی نے مجھ پر تھوک دیا تھا. 2 بار مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایک تو خدا کی طرف، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، اور تھوڑی سی اگر ہو جائے، کوئی 2 نمازیں پڑھ لے، کوئی داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن لے، تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنے لگتا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. جب تک یہ چیز، یہ تصور پیدا نہیں ہوگا، خالق کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکو گے. لہٰذا اپنے اس ضعف کو، اپنی اس کمزوری کو پہچانو، یہی صحیح تربیت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
کریمنا صلی گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے تشریف لاتا اور وہ دیکھتا کہ حضور اپنے آستانے پر موجود نہیں ہے تو وہ نکل جاتا گلیوں میں، تو فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، جہاں سے سرکار گزرتے ہیں سرکار کی خوشبو ہمیں بتا دیتی ہے کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں، بس ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے۔ اور چاند کو دیکھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق، اس کی پیدا کی ہوئی جو مخلوق ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا، ہم نے تو نہیں دیکھا، حضور نے دیکھا ہے اور ہمیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، بہت۔ تو اس کی جو مخلوق ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو پتہ لگتا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ اب حضور کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ارشاد فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدا ہے نقش کف پا ہو کر، رہ گیا وہ صدا ہے نقش کف پا ہو کر۔ ہمارا بچہ جب روتا ہے پالنے میں تو مائیں لوری دیا کرتی ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں ہوا کرتے تھے آپ رویا نہیں کرتے تھے، کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ حضور کبھی روئے ہوں، ہاں روتے تھے، وہ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے، رب حب لی امتی رب حب لی امتی، ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کے لیے حضور رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ جس مصلی پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے دوران نماز بھی رویا کرتے تھے اور آپ کا مصلی گیلا ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب حضور پالنے میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ چاند آپ کے پاس آ جایا کرتا تھا سامنے، اور آپ جدھر اشارہ کرتے تھے ادھر چاند ہوتا رہتا تھا۔ جیسے کوئی ہم پالنے میں بچے کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونا لٹکا دیتے ہیں، وہ ادھر دیکھتا رہتا ہے، تو حضور جدھر دیکھتے تھے چاند ادھر ہوتا رہتا تھا۔
اور جبریل امی آیا کرتے تھے، جبریل امی حضور سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور حضور اس وقت بھی جبریل امی کی باتیں سنتے بھی تھے اور ان سے کلام بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے آقا کا مرتبہ۔ تو رہ گیا وہ صدہِ نقش کفِ پا ہو کر، اور سرسرِ دشت مدینہ کا مگر آیا خیال۔ ہوا ہوتی ہے نا، باغات کی ہوا ہوتی ہے، وہ مہکتی ہے، اس میں پھولوں کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ جب وہ ہوا چلتی ہے پھولوں کی طرف سے تو وہ اپنی خوشبو دے آ جاتی ہے۔ اور ایک ریگستان کی ہوا ہوتی ہے کہ جہاں جب وہ چلتی ہے تو پتھر جھڑ لے کر آ جاتی ہے، درخت پر پتے ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مدینے کی ہوا ہے۔ امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ سرسرِ دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رشک گلشن جو بنا غنچۂ دلوا ہو کر، رشک گلشن جو بنا۔ مدینے کی خوشبو صرف پیڑوں کو پودوں کو نہیں کھلاتی، پھول نہیں لے، بلکہ وہ دلوں کو بھی مہکا دیا کرتی ہے۔ رشک گلشن جو بنا غنچۂ دلوا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغِ سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغِ سدرا، برسو چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر، اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجاتے بھی ہیں اور ان میں ادب اور اخلاص کے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں، اور بالخصوص اللہ تبارک کا فضل و احسان کہ ہمیں مرشد کریم کے وصال کے بعد ایک ایسے استاذ العلماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جن کے خطابات میں
فکری اور تربیتی گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ چند لمحات میں آپ تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ ہر خطاب آپ کا آپ سماعت فرمائیے، ہمارے پیج پر وہ اپلوڈ ہے، اور یقیناً جب انہیں آپ قلب سلیم کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک مکمل ایک اسلامی گفتگو ہے، یعنی کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں جتنا بھی وقت منبر پر آپ کو ملتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کرتے، نہ وہ نعروں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیند آ رہی ہے جاگ جاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نظرہ نعرے لگاؤ، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو۔ وہ اس چیز کا مطالبہ ہی نہیں کرتے، مطالبہ صرف ایک ہی بات کا ہوتا ہے کہ آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سماعت کرو اور اس پر کوشش کرو عمل کرنے کی۔ تو آپ جب وہ ویڈیوز دیکھیں گے اور اپنے گھر میں بھی دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ادنا بندہ ایک گفتگو کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی جو مقامات جو مرتبے ہیں وہ بتا رہا ہے، واقعی وہ ذات کیسی ہوگی۔ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی، اور اب جب اس میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے تو ہم علماء اکرام اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضور نے کوئی کمی چھوڑی ہو، صحابہ اکرام نے کوئی کمی چھوڑی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو مجھ سے کوئی ایک آیت سنو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ وہ تمہاری بات اگر نہیں بھی سمجھ سکے گا تو جو تم نے مجھ سے سنا ہے دوسرے کو سناؤ گے تو تمہاری یاد دہانی جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی، تمہیں سبق یاد ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم سبق سنیں، اب تو ہمارے پاس دستیاب ہے ویڈیوز وغیرہ، ہم وہ دیکھیں دوبارہ جا کر گھر والوں کے ساتھ کہ آج ہمارے استاذ العلماء نے یہ بیان کیا ہے، آؤ سب مل کر سنتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک دوبارہ آپ جب وہ ویڈیو سنیں گے، دیکھیں گے، بیان سنیں گے اور گھر والوں کے ساتھ ملا کر آپ جب مل کر بیٹھیں گے دیکھیں گے نا تو اس سے ان پر بھی اثر ہوگا۔ تو یہ اہتمام فرمائیں، گھر پر جائیں، ایک سکون کا وقت جمعے کے دن، اتوار کے دن کوئی ایسا وقت رکھیں اور سب مل کر ہر جمعے کا بیان سنا کریں۔ تو سننے سے یہ ہوگا کہ آپ بھی سنیں گے، آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا جو رہ گیا تھا، اور بچے بھی آپ کے اس کے عادی ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت آپ دیکھیں گے تبدیلی پیدا ہوگی آپ کے معمولات میں۔ اور انشاءاللہ آج کا خطاب تو بہت ہی توجہ طلب خطاب ہوگا کہ معرفت الہی پر آپ کا بیان چل رہا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا استاد العلماء کہ آپ نے کہا کہ معرفت الہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ بتائیے کہ کس راستے پر چلتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تو گزشتہ جمعے اس کی تمہید بیان کی، آج انشاءاللہ اس کا خطاب ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استاذ العلماء کی عمر صحت کے ساتھ دراز فرمائے، ان کا سایہ تادیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے بیانات سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے ہم علم دین سے زیادہ رغبت حاصل کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو علم دین کی تعلیم دینے کا جو شغف ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں۔ اصل توجہ استاذ العلماء کی یہی ہے کہ ہمیں علم دین حاصل ہو جائے،
محبت کے ساتھ اپنے آقا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، اب تو نہ روکے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں، ہے تو رضا نراستم، جرم پہ گئے لجائے ہم، کوئی بجائے سوز ہمیں، کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ استاذ علامہ مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ منبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، اور جو وہ حضرات جو ہمیں مسلسل اہتمام کے ساتھ حضرت صاحب کا خطاب سماعت فرماتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے عمل سے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور وہ بھی استاد العلماء کا بیان سن کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آئیے استاد العلماء کا عقیدت اور محبت سے نعروں کے جواب سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ويحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اول واجب ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. دوسری بات اس سلسلے میں بتائی تھی کہ جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی اتنی بندگی بڑھتی چلی جائے گی. تیسری بات یہ بتائی تھی کہ انسان بلاؤں میں، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی پہچان اور معرفت ہی ہوتی ہے کہ جو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں اسے ہمت اور قوت فراہم کرتی ہے. جو نہیں جانتا وہ شکوہ کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں زبان سے ایسے کلمات کا اظہار کر دے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جائے. لیکن جو اپنے خالق و مالک کو اور اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو پہچانتا ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ جس نے یہ آزمائش بھیجی ہے وہ علیم ہے، خبیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، اور وہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. تو جب ان چیزوں کا اعتقاد بالکل جازم ہو، گہرائی کے ساتھ قلب میں راسخ ہو، پختہ ہو، تو پھر چاہے کیسی ہی ظاہری آزمائش ہو انسان اس پر ثابت قدم رہتا ہے. تو گویا کہ اللہ کی پہچان اور معرفت نے انسان کی ساری زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے. چاہے رب سے عبادت اور بندگی کے اعتبار سے تعلق کا قائم ہونا ہو، وہ بھی اللہ کی پہچان ہی سے حاصل ہوگا، اور اس میں ترقی اللہ کی معرفت کے بڑھنے سے ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح سے جو آزمائشیں ہیں اس میں بھی اسے قوت اور طاقت اور ہمت اللہ کی پہچان ہی سے حاصل ہوگی. یہ ہم نے 2 درسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کس طرح سے حاصل کی جائے، اس کے طریقے کیا ہیں؟ تو بزرگوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے تو مخلوق کی سانسوں کے برابر ہیں. اتنے راستے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. انفاس الخلائق کہ مخلوق کی سانسوں کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کی پہچان کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ جانے کہ وہ کیا ہے. مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. لہٰذا اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے محتاج پیدا فرمایا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں. تو جیسے جیسے ہم اپنی محتاج ہونے کا معاملہ ہم پر واضح ہوتا جائے گا کہ ہم کس درجے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو پھر محتاج تو غیر محتاج کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے،
حاجت مند ایسی ذات کو ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کی پریشانیوں کو، اس کی حاجات کو پورا کر سکے۔ تو اپنے محتاج ہونے کو، اپنے کمزور ہونے کو جب وہ پہچانے گا تو ایک قوی کی ضرورت اسے محسوس ہوگی۔ تو لہٰذا بزرگوں نے یہ لکھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی سوال ہوا کہ یہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا یہ جان لینا ما لہا کہ کیا اس کے لیے ہے، وما علیہا اور کیا اس پر لازم ہے، تو کس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیا چیز اس کے لیے ہے اور کیا اس پر ہے، یعنی اس پر کیا چیز لازم ہے۔ تو جیسے جیسے انسان یہ اپنی محتاجی کو جانتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے اور اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک قوی کو تلاش کیا جائے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس پر نگاہ کریں تو ایسی سلطنتیں، ایسے مقامات، ایسی آبادیاں گزری ہیں کہ جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی دواخانہ نہیں تھا، لیکن چاہے وہ کتنے ہی پست ہوں ترقی کے اعتبار سے، لیکن وہاں پر عبادت خانے ضرور تھے۔ چاہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ سورج کو پوجتے تھے، وہ کچھ بھی کرتے تھے۔ تو یہ کیوں ایسی ضرورت ان کو محسوس ہوئی کہ علاج کی ضرورت تو ہوتی ہے، انسان ہاسپٹل بنا لیتا ہے، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، انسان جو ہے مدارس بنا لیتا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن معبد ہیں، عبادت گاہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان جانتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اسے غذا کی ضرورت بھی ہے اور بہت ساری مصیبتیں اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ایسی ذات کا متلاشی ہوتا ہے جو ان مشکلات میں اسے تحفظ فراہم کر سکے۔ تو لہٰذا اب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معبد، عبادت گاہیں ہر جگہ پہ مل جائیں گے، قطع نظر اس سے کہ وہ کس کی عبادت اور پوجا کر رہے ہیں، کس کو پوج رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پوج رہے ہیں۔ علاج کے لیے دواخانہ ضروری ہے، تعلیم کے لیے مدارس ضروری ہیں، اس کی ضرورت کی قطع نظر وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن معبد ضرور موجود ہیں ہر جگہ پر، عبادت خانے ضرور بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی کمزوریوں کو، اپنی محتاجی کو محسوس کرتا ہے تو کسی ایسی طاقتور ذات کا تلاش کرتا ہے کہ وہ اس کی حاجات کو پورا کر سکے۔ اسی لیے اب غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جو میں نے آیت مقدسہ خطبے میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین۔ رب العالمین اس سے پہلے ذکر ہوا، چنانچہ فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون۔ یہ بتوں کی پوجا سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا جو گزر چکے۔ فإنہم عدو لی، تو یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیان کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ذکر فرما رہا ہے۔ الا رب العالمین، مگر وہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ خلقنی الذی خلقنی، وہ عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اگر وہ ارادہ ہی نہ کرتا مجھے عدم سے وجود میں لانے کا تو میں ہوتا ہی نہیں، عدم ہی میں رہتا، اندھیروں میں ہی رہتا، وجود ہی نہ پاتا، اور وہ عدم موت ہے اور وجود زندگی ہے۔ فہو یہدین، پیدا بھی کیا اور پھر مجھے ہدایت بھی دی۔ تو تخلیق کے سلسلے میں بھی میں کسی طاقتور کا محتاج تھا، اور ہدایت کے سلسلے میں بھی میں کسی ہدایت دینے والے ہادی کا محتاج تھا۔ والذی هو یطعمنی، اور وہ کہ جو مجھے کھلاتا ہے۔ ویسقین، اور وہ جو مجھے پلاتا ہے۔ کھلانے کے سلسلے میں کوئی بندہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟
اس کا مطلب وہ محتاج ہے ان چیزوں کی طرف، وہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے خالق کا محتاج ہے، وہ صحیح راہ پر چلنے کے لیے ہادی کا محتاج ہے، وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھلانے والے اور پلانے والے کا محتاج ہے۔ تو جو ضرورتیں پوری کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب، پالنے والا، عدم سے وجود عطا کر کے کمال تک پہنچانے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عاقل شخص کی حیثیت سے ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں کس طرح کا محتاج ہوں کہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے محتاج، ہدایت کا محتاج، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج۔ تو پھر کس کی طرف تلاش ہونی چاہیے؟ جو میری ساری ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا، الذی خلقنی فہو یہدین، پس وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی یطعمنی، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ بیماری آتی ہے، یعنی کیسی کیسی بیماریاں آتی ہیں، انسان بیماریوں کے سامنے کیسا محتاج نظر آتا ہے۔ ویسے تو بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، بال کالے ہیں، جسم میں طاقت ہے، تو اس جیسا تو کوئی بھائی طاقتور نہیں ہے، لیکن ذرا سی بیماری آتی ہے، ایک تھوڑا سا بخار ہو جائے نا، وہ ڈھیر۔ میں 2 دن سے بیمار پڑا ہوں، ابھی 2-3 بار ارادہ کیا نکلنے کا، پھر بیٹھ گیا کیونکہ بالکل ہمت نہیں تھی۔ لیکن یہ اجر اتنا بڑا ہے کہ جس کا اندازہ آدمی لگا نہیں سکتا، تو تھوڑی سی بھی ہمت ہو تو کر گزرے، کیا پتہ اگلے جمعے زندہ ہونا ہو۔ تو اس لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مقابلہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ کیسی کیسی بیماریاں ہیں، تو کون کس کو تلاش کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر بھی خود بھی مر جاتے ہیں، ڈاکٹر خود نہیں مر جاتے کیا؟ ڈاکٹر بس ایک وسیلہ ذریعہ ہے، دوائیں وسیلہ اور ذریعہ ہیں، حقیقتاً ان میں تاثیر رکھنے والی ذات میرے اور آپ کے رب کریم کی ذات۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم محتاج ہیں تخلیق میں، ہدایت میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، اور جب بیمار ہو جائیں تو صحت۔ تو یہ قضیہ، یہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ نے تو قرآن عظیم میں واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقیر ہو، سب محتاج ہو اللہ کی طرف۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی غنی ہے، غیر محتاج ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ تو اس محتاجی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر فرما رہا ہے، الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے وجود بخشا، فہو یہدین، اور وہ مجھے ہدایت دے رہا ہے، الذی یطعمنی، وہ جو مجھے، الذی هو یطعمنی، جو مجھے کھلا رہا ہے، وہ یسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ہلکا سا بخار ہو، انسان ڈھیر ہو جاتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، بڑی بیماریوں کو تو چھوڑ ہی دے نا۔ ہلکا سا بخار ہو، جسم ٹوٹ گیا، نہیں ہے، ہمت ہی نہیں کھڑا ہونے کی، پڑا ہے بستر پر، تو اس وقت دکھائے نا اپنی، اس وقت یہ عاجزی ظاہر ہو جاتی ہے اور ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، محتاج کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جیسے جیسے وہ اپنی ان کمزوریوں کو، محتاجی کو پہچانتا چلا جائے گا، اس کی توجہ، یعنی اس کی تلاش اور جستجو بڑھتی جائے گی ایک طاقتور اور قوی کی طرف، کہ جو اس کی ان حاجات کو، ان مشکلات کو دور کر سکے، اس کی مدد کر سکے۔ والذی اطمع، پھر مزید فرمایا، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ کہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ بھی کر دے گا۔ تو مجھے موت بھی آنی ہے اور وہی موت دے گا، تو خوف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آج اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس بس چند دن ہے، تو پھر اس کی قلبی کیفیت بالکل بدل جائے گی، دنیا کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی، مسجد میں آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تو سب،
ظاہری آثار کسی تکلیف کے ظاہر ہو گئے تو سب یقین آ گیا، لیکن خالق فرماتا ہے کہ کسی بھی وقت ٹائم پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر پہ بھروسہ، بیماری، ظاہری تکلیف، اسباب جب نظر آ رہے ہوں، یوں نہیں کہتا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل ٹھیک ہوں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے اگلے لمحے اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ بیماریوں کے ذریعے ہی وفات عطا فرمائے، وہ محتاج نہیں ہے کہ پہلے کمزور کر دے گا، بیمار کر دے گا، پھر روح نکال دے گا۔ ایسے بیٹھے بیٹھے لوگ انتقال نہیں کر جاتا، تو وہ مجھے موت دے گا ثم یحیین، اور مجھے زندگی دے گا، اس میں بھی اسی کا محتاج۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات کہ میں طمع رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ وہ مجھے وہ معاف کر دے میری خطاؤں کو قیامت کے دن۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن نجات تک ہر لمحے میں اپنے خالق کا محتاج ہے۔ تو جب وہ اپنی اس محتاجی کو سمجھ جائے گا، اس پر اس کی نگاہ ہوگی، تو پھر وہ ایک طاقتور کی پناہ تلاش کرے گا۔ اب آپ کو اس جملے کا مطلب بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، اعوذ باللہ۔ جیسے وہ بچہ جو ہے اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو، چھوٹا بچہ، تو سیدھا ماں کی گود میں پناہ تلاش کرے گا، یہی آغوش ہے جو مجھے پناہ دے گی، قطع نظر کہ وہ مصیبت کتنی بڑی ہے، وہ ماں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کوئی ایسا جانور درندہ ہی آ گیا سامنے، پھر بھی بچہ کس طرف بھاگے گا؟ تو بندہ جو ہے کہاں پناہ تلاش کرتا ہے؟ اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی۔ اور سب سے بڑا شیطان جو ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے، نقصان پہنچانے والا شیطان ہے کہ اللہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ خون میں، رگوں میں اس طرح سے دوڑتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون، دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ اس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، علم بھی بہت ہے اس کے پاس، ڈاکٹر کو اس کی زبان میں وسوسے ڈالے گا، پروفیسر کو اس کی زبان میں وسوسے ڈالے گا، عالم کو اس کی علم کی بنیاد پہ وسوسے ڈالے گا، ایک جاہل آدمی کو اسی کی چھوٹی سی معلومات پہ وسوسے ڈالے گا، سائنسدان کو سائنسی زبان میں وسوسے ڈالے گا۔ علم اتنا دیا ہے اس کو، طاقتور بہت ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ دشمن آپ کو نظر آئے تو آپ کو یہ کھڑا ہے، یہاں سے مت نکلو، یہاں چلے جاؤ، دکھتا بھی نہیں اور سوتا بھی نہیں ہے، یعنی غافل نہیں ہوتا ہم سے، ہر وقت اپنے کام میں لگا ہے، اور ایک نہیں ہے، اس کے چیلے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ بڑا شدید دشمن ہے، تو اس سے تو اللہ ہی کی پناہ تلاش کی جا سکتی ہے کہ وہی ہے جو اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گا اعوذ باللہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو انسان جب اپنی ان کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنی ان محتاجیوں کو دیکھتا ہے، تو قوی کی تلاش اور جستجو پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ انسان جب اپنا ضعیف ہونا جانتا ہے تو ایک قوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اپنا محتاج ہونا جانتا ہے تو ایک غیر محتاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہی چیز تدین کو پیدا کرتی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ عبادت خانہ موجود ہے۔ اسی فطری تقاضے نے، اسی طبعی چیز نے انسان کے اندر اس ضرورت کو پیدا کر دیا کہ بھئی کوئی ایسی طاقتور ذات کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو، تاکہ جو ہماری پریشانیاں اور جو ہمارا ضعف اور کمزوری اور محتاجی ہے، وہ طاقتور اس محتاجی کو دور کر دے۔ اگرچہ ان کا راستہ غلط تھا، درست نہیں تھا، انہوں نے بتوں کو معبود سمجھ لیا، لیکن بنیاد کیا بنی کہ میں محتاج ہوں، مجھے کسی قوی کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ غلط، ان کا طریقہ کار ضرور غلط تھا، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی کمزوری کو اور اپنے محتاج ہونے کو پہچانیں گے تو ایک قوی کی ضرورت کو محسوس کریں گے، اور اس کی تلاش اور جستجو میں انسان اس طرف متوجہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب کے سب جو ہیں، ایک تو محتاج ہیں، دوسرا ضعیف ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس بات کو واضح طور پر بیان فرما کر ہمارے دلوں میں بٹھایا ہے، یعنی اہتمام فرمایا ہے
کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم ضعیف ہیں۔ جب یہ ضعف کا یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر قوی کی تلاش ہوگی اور جستجو ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے پچھلی آیت بھی میں نے پڑھی کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، کہ لوگو تم سب فقیر ہو یعنی محتاج ہو اللہ کی طرف۔ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یعنی الی اللہ بھی یہاں فرمایا اللہ نے، یوں نہیں فرمایا انتم الفقراء کہ تم سب محتاج ہو، الی اللہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف محتاج ہو، ورنہ الی اللہ نہ ہو تو کوئی کہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے میں محتاج ہوں، ان کی طرف محتاج ہوں میں اپنی ضرورت پورا کرنے کی، کوئی کہے میں فلاں کی طرف محتاج ہوں۔ ارے بھئی وہ سارے کے سارے ہی محتاج ہیں اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف محتاج ہے۔ بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو محتاج نہیں ہوں، مجھے تو بڑا پیسہ دیا، میری تو فیکٹریاں ہیں، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، میں تو محتاج نہیں ہوں، یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ جب وہ یہ دیکھتا ہے، وہ اگر غیر محتاج ہونے کی بظاہر بات کر رہا ہے تو کس کے مقابلے میں کر رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کے مقابلے میں، کہ بھئی اس کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے، میرے پاس 2 لاکھ ہے، تمہارے مقابلے میں غنی ہوں۔ کوئی دوسرے کے مقابلے میں کہتا ہے میرے پاس 10 کروڑ ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اپنے جیسے انسان کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ قوت ہے، اس میں کچھ بے پرواہی ہے، کچھ غنا ہے، لیکن یہ بھی تو بتائے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا طبیعیات کا نظام جو قائم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں اس کی کیا چلتی ہے؟ جب سیلاب آتا ہے تو کہے نا، کھڑا ہو نا اس کے سامنے، اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں، تنکی کی طرح وہ پانی اس کو بہا کر لے جائے گا، بلکہ بہت ساری وزنی چیزوں کو، گاڑیوں کو کس طرح سے کھلونوں کی طرح پانی بہاتا ہے نا۔ اب تو یوٹیوب ہے تو آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے جب وہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے تو اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ زلزلے آتے ہیں تو اس کے سامنے اس کی قوت اور بے پرواہی کہاں جاتی ہے؟ یہ سیٹ تھا نا، سیٹ صاحب کھڑے رہے نا، بنگلے میں ہی بیٹھے رہو، ہل رہا ہے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تھوڑا بہت طاقت کا مظاہرہ کہ مجھ میں بھی طاقت ہے، تو کسی اپنے جیسے انسان کے مقابلے میں طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے میں طاقتور ہوں، قوی ہوں۔ کوئی اور طاقتور ہوگا تو میں کہوں گا میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں۔ تو سامنے برابر میں ایک اپنے ہی جیسا انسان ہوتا ہے جس کے مقابلے میں وہ قوی یا ضعیف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دیگر مخلوقات پیدا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں اس کا بالکل بس نہیں چلتا۔ طرح طرح کی بیماریوں کے مقابلے میں اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچھے خاصے صحت مند آدمی پر اگر کوئی معاذ اللہ بیماری آ جائے اللہ کی طرف سے اور جان لیوا بیماری ہو، کیا حال ہو جاتا ہے اس کا؟ کینسر جیسی بیماری ہو، کیا ہوتا ہے اس کا حال؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ہے ضعیف یا نہیں؟ بالکل ضعیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سیلاب، زلزلے، طرح طرح کی بیماریاں، اور یہ کورونا نے تو بالکل واضح کر کے رکھ دیا۔ اب یہ نئی ایک لہر دوبارہ خبروں میں آیا ہے کہ دوبارہ اثر اٹھا رہا ہے، تو آپ غور فرمائیے کہ اس کے سامنے اس کی طاقت کہاں گئی؟ تو ہے ضعیف یا نہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے یہاں ہمیں ہمارے ضعف کا احساس دلایا کہ جب اپنے ضعف کا یقین حاصل ہوگا تب ہی کسی قوی کی ضرورت محسوس کرے گا، ورنہ تو اپنے ہی چوڑا گھوم رہا ہوگا، اپنے آپ میں اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ اس لیے جب اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا احساس ہوگا تو خالق کی تلاش ہوگی اور اس کی طرف بڑھنے کی جستجو بیدار ہوگی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا۔ اسی طرح فرمایا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ یہ انسان یہ یاد کرے، یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پیدا کیا اسے اور اس سے پہلے یہ کوئی چیز نہ تھا۔ تو کوئی چیز نہیں تھا، کسی نے کوئی چیز بنا دیا تو اتنا اترانے لگ گیا
کہ آپے سے باہر ہو گیا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ درس یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب تک یہ نہیں سمجھو گے اللہ کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کوئی نیکی ہو رہی ہے، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، اپنے خالق کی طرف منسوب کرو۔ دل میں کسی درجے میں، کہیں دل کے کسی گوشے میں کوئی یہ خیال آ جائے کہ میں نے پڑھ لی فجر جماعت سے، میں کسی درجے میں نہیں، بلکہ وہی ایک بات جو آپ کو ہمیشہ سے سکھاتا رہا ہوں کہ نماز کے لیے بھی جائیں تو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ مجھ میں کچھ اچھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تسبیح پڑھتے ہوئے چلے جائیں مسجد تک، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے کہ نہ نیکی کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق کے سبب، تو سب کچھ اسی کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنی طرف عجب اور خود پسندی اور کمال کی نسبت نہ ہونے پائے۔ جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کرے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری حیثیت صفر کی ہے، صفر، نحن اصفار، ہم سارے کے سارے صفر ہیں۔ ایک ساتھ 1,00,000 صفر لگا دو، کوئی قیمت ہے اس کی؟ جب تک ایک اس کے اس طرف نہ آ جائے۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے جتنے مجھ سمیت یہ ہم صفر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اس وحدہ لا شریک سے منسوب نہیں ہوں گے ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس ضعف کو اور اس کمزوری کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو واقعتاً کمزور مان لے گا تو پھر کہے گا کہ میں کچھ ہوں، کہے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اپنی گردن کٹوا دے، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، کچھ بھی کر لے، پھر بھی وہ کیا کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا، بڑی ہنسی بھی آئی، عجیب بات، بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لیتا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ بڑے سنجیدہ رہتے ہیں ہر وقت، غور و تفکر میں ہی اللہ کے جلال کی طرف توجہ، تو کہاں بندے کا دھیان ان مستیوں میں جائے گا؟ وہ بڑے لوگ تھے اور ان چیزوں کو سمجھ گئے تھے کہ یہ وقت کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو بہرحال کسی نے کہا کہ یہ ہر وقت سنجیدہ رہتے، کبھی خوش بھی ہوئے ہیں حضرت؟ تو کہا 2 بار بہت خوش ہوا تھا۔ بہت بڑا نام ہے، آپ نام لوں گا تو آپ کہو گے کیا بات کر رہے ہیں، پرانے بہت بزرگ گزرے، کہ 2 بار بہت خوش ہوا۔ کب؟ کہ ایک اس وقت کہ جب ایک آدمی نے مجھ پر پیشاب کر دیا، یعنی دل میں خیال ہے یہ تو اسی لائق ہے، اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ہاں اب جو ہے نا یہ ہے تیرا مقام۔ اور ایک جب کسی نے مجھ پر تھوک دیا تھا، 2 بار مجھے بڑی خوشی حاصل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایک تو خدا کی طرف، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، اور تھوڑی سی اگر ہو جائے، کوئی 2 نمازیں پڑھ لے، کوئی داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن لے، تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنے لگتا ہے۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ چیز، یہ تصور پیدا نہیں ہوگا، خالق کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکو گے۔ لہٰذا اپنے اس ضعف کو، اپنی اس کمزوری کو پہچانو، یہی صحیح تربیت ہے۔ تو آگے مزید میں چند آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قرآن کس طرح سے ہمارے دلوں میں اس ضعف کے معنی کو بٹھا رہا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت پڑھ کر سنائے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ مزید فرمایا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے۔ بل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک دور ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اسی طرح فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، کہ بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ، کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیدا ہونے میں بھی اس کا محتاج ہے، اور یہ سمیع اور بصیر ہونے میں بھی تو اس کا محتاج ہے۔ فجعلناہ، ہم نے بنایا ہے اس کو، ورنہ یہ سمیع اور بصیر نہ ہوتا۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے دکھایا ہے، ہم نے اسے سبیل اور ہدایت کی راہ بتا دی، اس کے سامنے راستے تو راہیں رکھ دی ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے یہ شاکر بندوں میں سے ہو جائے یا ناشکری کرنے والوں میں ہو جائے، کفران نعمت کرنے والوں میں ہو جائے، ہم نے اس کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے۔ تو بندے تو اس سلسلے میں بھی اپنے رب کی طرف محتاج ہے، تو کمزور ہے۔ مزید فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ ہے جس نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آج آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تھا، اس دنیا میں تمہیں لایا تھا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو نہ جاننے والا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کو کچھ پتہ نہ ہو، کہیں جائیں تو کوئی کہے یوں کر لو یوں کر لو، یار مجھے تو کچھ پتہ نہیں، آپ ذرا مدد کر دو میری، آپ کی مہربانی۔ تو جو نہ جاننے والا ہوتا ہے اس کو جاننے والے کی طرف محتاجی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نہ جاننے والا ضعیف اور کمزور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہماری کمزوری کو دلوں میں بٹھا رہا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو آج اگر کچھ جان گئے ہو تو اس کے عطا کرنے سے جان گئے ہو، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مقام شکر ہے۔ اور میں نے شکر کے بعد میں آپ کو یہ سمجھا دیا تھا پہلے پرانے درسوں میں کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شکریہ تو آپ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فیور کی گئی ہے، آپ کا حق نہیں تھا، آپ کو فیور دی گئی ہے۔ آپ ہوٹل پہ کھانا کھائیں، مثال بھی دی تھی، کھانے کے پیسے دے دیے، آپ شکریہ ادا کرتے ہو؟ نہیں بھائی، کیوں شکریہ ادا کروں؟ پیسے دے کے تو اللہ واسطے تھوڑی کھایا، اس نے کھلایا ہوتا تو میں شکریہ ادا کرتا، آپ کی مہربانی۔ کوئی گفٹ میں آپ کو کوئی چیز دے دے تو آپ شکریہ ادا کریں گے، لیکن آپ وہ خریدیں تو شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، یہ انسان قبول کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے فیور دی گئی ہے، میرا یہ حق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما شاکرن و اما کفورا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر کیا کیا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے سماعت بنا دی، تمہارے لیے بصارت بنا دی، اور تمہارے لیے دل بنا دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ مجھے فیور دی گئی ہے، میرا حق نہیں تھا، بصارت کا، سماعت کا، قلب کا، عقل کا۔ پاگل پیدا کر دیتا، منہ سے رال ٹپکتی رہتی، بدبو آتی رہتی، کوئی پاس بھی نہ بٹھاتا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ آپ کا میرا کوئی کمال ہے یا بائی چوائس ہم اس طرح بنے ہیں؟ نہیں، ہاں چوائس تو ہے، ارادہ تو ہے، لیکن خالق کا ارادہ کہ اس کو پاگلوں میں نہیں رکھنا ہے، اس کو صحیح سلامت والوں میں رکھنا ہے۔ تو کس کے ارادے کی وجہ سے اس طرف آگے، اس طرف جانے کی بجائے؟ اللہ کے ارادے کی وجہ سے آگے۔ لعلکم تشکرون، اس کی تو کوئی قیمت بھی، آنکھ کتنے کی ملتی ہے؟ اندھا ہو جائے آدمی آنکھ نہیں خرید سکتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا معاملہ، لیکن اس نے یہ اعضاء فری میں عطا فرمایا بغیر کسی عمل کے۔ جب ہم نے کوئی عمل نہیں کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں صحیح سلامت بنانے کا ارادہ فرمایا۔ محتاج تھے یا نہیں تھے، ضعیف اور کمزور ہیں یا نہیں ہیں، تو اپنی کمزوری کا احساس کرے تو پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تو کیا وہ جو پانی تم دیکھتے ہو، جو پانی تم پی رہے ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ پانی بہت پیاس لگے اور ذرا ایک گھونٹ پہلے تھوڑی دیر روک کر دیکھو کہ یار یہ کیسی چیز ہے، اس کی کیسی اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں دے دو، نہیں، لیکوڈ دے دو کہ کوئی میرا حلق تر کر دے۔ یہ تو کینسر کے مریض سے پوچھو کہ جس کو پانی اترتا نہیں ہے، یا جس کے گردے فیل ہو جائیں، جس کو ڈاکٹر جو ہے ایک ایک دو ڈراپس کی صورت میں پانی کا کہتا ہے، اس کے لیے پانی زہر قاتل ہے، لیکن گلا تو خشک ہو رہا، اس کو پانی تو چاہیے، تو ڈراپر سے ایک دو ڈراپ ٹپکاتے ہیں۔
اس سے پوچھو پانی کی قدر و منزلت. اور ویسے خود بھی پیاس لگے تو تھوڑی دیر رک جاؤ, پانی کا گلاس سامنے رکھو, کیسی تڑپ پیدا ہوتی ہے. اور جب ایک گھونٹ جاتا ہے, اترتا ہے, تو کیسی راحت محسوس ہوتی ہے. انسان اس راحت کو محسوس کرے اور کہے واہ اللہ تیرا کرم ہے, یہ پانی تو نے مجھے عطا بھی کر دیا, یہ اتر بھی گیا, اور اس کی وجہ سے وہ جو راحت حاصل ہونی تھی وہ بھی حاصل ہو گئی. ورنہ تو نہ چاہے تو ہم گھڑے کے گھڑے پی جائیں, پیاس نہ بجھے. تو پانی میسر بھی کر دیا اور اس کے ذریعے سے پیاس بھی بجھا دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا افرأیتم الماء الذی تشربون, یہ پانی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن, کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادل سے, ام نحن المنزلون, یا ہم ہیں نازل کرنے والے. اور سورہ ملک کے آخر میں بھی فرمایا نا کہ اگر اصبح ماؤکم غورا, کہ اگر تم ہو جائے تمہارا پانی زمین میں دھسا ہوا, اندر چلا جائے, آئے نہ تمہارے ہاتھ میں, بورنگ کرتے پھرو. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو کون ہے جو لے آئے گا تمہارے سامنے یہ پانی یوں بہتا ہوا جاری. بس یہاں پر سورہ مبارک ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ جواب کے طور پر لوگ کہتے تھے اللہ رب العالمین, بھائی وہی لا سکتا ہے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ اگر یہ پانی زمین کے اندر دھس جائے تو کون ہے جو تمہیں نہروں کی شکل میں یہ جاری پانی میسر کروا دے. اسی کا اللہ فرما رہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ, تم نے نازل کیا ہے اس کو بادل سے, ام نحن المنزلون, یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں. مزید فرمایا افرأیتم النار التي تورون, اس آگ کے بارے میں کیا خیال ہے جیسے تم روشن کرتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے, وہ لکڑی جس کو جلا کر آگ حاصل کرتے ہو تم نے پیدا کیا, ام نحن المنشئون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. بندے تو اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کو سمجھ رہا ہے کہ ہر اعتبار سے تو ضعیف ہے اور ہر اعتبار سے کمزور ہے. آگے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یا یہ خود کسی شے سے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود خالق ہے. ذرا غور کر لو, تمہیں کسی شے سے پیدا کیا گیا ہے, تم کہاں خالق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. تو اس اعتبار سے اگر انسان دیکھے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ضعیف ہے, اور ضعیف جب اپنے ضعف کا احساس کرے گا تبھی تو وہ قوی کی طرف متوجہ ہوگا. محتاج جب اپنی محتاجی کا انتہائی درجے میں احساس کرے گا تبھی تو محتاج الہ کی طرف متوجہ ہوگا. ورنہ یہ سمجھے گا کہ میں جب چاہوں یوں ہاتھ آگے کر دوں, جب چاہوں زبان سے بولنے لگ جاؤں, جب چاہوں اپنا قدم آگے بڑھا کر چلنے لگ جاؤں. بندے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. حضور نے یہ فرمایا, میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ 360 جوڑ ہے انسان کے جسم میں, اور جب انسان ایک بار حرکت کرتا ہے تو یہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ جب 360 کے 360 جوڑ صحیح کام کر رہے ہوں. ایک بھی ذرا ادھر ادھر ہوا نہیں کہ انسان بالکل رک جاتا ہے, حرکت نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب آپ اگر ایک قدم آگے بڑھائے یا آپ نے ایک جنبش کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 360 جوڑ کام کر رہے ہیں. اور بتاؤ کس کے ارادے سے کر رہے ہیں؟ تو وہ خالق ارادہ کر رہا ہے, تمہارا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات وہی ہے کہ ہمارا تو بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے. ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں, بس مخلوق کی طرف لگے ہوئے ہیں. مخلوق کی طرف تو ایسی توجہ ہے کہ ہٹ کے نہیں دیتی ہے. یہ توجہ اسی طرف ہوگی, اسی وقت ہوگی کہ جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہوگا نا, تب اس کو احساس ہوگا کہ میں یہ کیا کر کے آ گیا. اس سے پہلے کوئی احساس نہیں ہوگا. تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی بنائی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ وہ بیماریوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, نہ وہ آفتوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, نہ وہ ان زلزلوں اور سیلاب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, نہ وہ درندوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ہے انسان کی اوقات. تو جب وہ کسی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, تو بتائیے ان تمام تر
قوی ترین چیزوں کو جو انسان کے مقابلے میں قوی تر ہیں، اس کے بنانے والے کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ اس کا سامنا وہ کیسے کر سکے گا؟ اس بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات آخری یہ تھی کہ پہلی بات کہ ہم محتاج ہیں، دوسری بات ہم ضعیف ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ہم ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر انسان اس طرف توجہ رکھے تو یہ توجہ رکھنا بھی اسے خالق کی طرف متوجہ کر دے گا۔ اور کب جا سکتے ہیں؟ ابھی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں بوڑھے اور جوان کی کوئی قید نہیں ہے کہ میں تو ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں، ابھی تو بڑی زندگی ہے، وہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ کسی بھی وقت نہایت رحلت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بس یہ آیات میں چند پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی ہمارے دل میں قرآن عظیم میں کس طرح سے راسخ فرمایا۔ چنانچہ سے فرمایا یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ قادح کا مطلب ہوتا ہے تسعى، کہ تو چل رہا ہے، تو دوڑ رہا ہے، بلکہ یہ انسان انک قادح الی ربک، کہ تو دوڑ رہا ہے اپنے رب کی طرف۔ بظاہر تو اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے، بظاہر تو اپنی کاروبار کی طرف جا رہا ہے، بظاہر تو اپنی یونیورسٹی اور اسکول کی طرف جا رہا ہے، بظاہر تو اپنی مالی اور دیگر ترقیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تو اب ہر لمحہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، ان قریب تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ چاہے تجھے اس بات کا شعور ہو یا نہ ہو، لیکن تو ہر لمحے خالق کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تیری زندگی ختم ہو رہی ہے اور یہ برف کی طرح سے پگھل رہی ہے، برف کا سوداگر ہے انسان، اور اگر اس نے یہ ضائع کر دیا تو اس کا را میٹیریل ہی ختم ہو جائے گا۔ وقت پہ برف نہ بکی تو سرمایہ ہی صفر ہو گیا۔ دوسری چیزیں بیچ رہا ہوگا تو دکان میں ایک بار دھندا نہ ہوا تو چلو کوئی بات نہیں، مال تو ہے نا، اگلے دن بیچ لیں گے، لیکن برف وہ تو ہاتھ جوڑے گا کہ خدا کے واسطے اس کو وقت پر خرید لو، ورنہ تو میرا سرمایہ ہی سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو انسان تو برف کا سوداگر ہے، اس کی زندگی یہ برف کی مانند بالکل پگھل رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمارے اندر بٹھانے کی کوشش، بٹھانے کا اہتمام فرمایا، یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ تو ہر لمحہ اپنے رب کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کہاں میں ترقی کر رہا ہوں اس گھر سے اس گھر چینج کرتے کرتے آخر اس گھر میں آ جاتا ہے کہ پھر اب یہاں سے قبر کی طرف جائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا آخری گھر ہے، اب کوئی نیا بنگلہ نہیں ہوگا۔ یہ سفر کرتے کرتے اپنے آخری رہائش گاہ تک پہنچ گیا اور اب یہاں سے قبر کی طرف منتقل ہوگا۔ یہ سفر کرتے کرتے اپنی اس آخری کاروباری جگہ تک پہنچ گیا، اب کوئی نئی دکان نہیں دیکھے گا، اب یہاں سے یہ قبر کی طرف جائے گا۔ یہ سرمایہ جو اس نے جمع کیا، بس یہ آخری نوٹ اس نے جمع کیا، اس کے بعد یہ آخرت کی طرف منتقل ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف امور کا انجام ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ساری آیات ایک ہی معنی پر مشتمل ہے کہ اللہ بارہا ان چیزوں کو بیان کر کے ہمارے دل میں یہ چیز بٹھا رہا ہے کہ تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس پر توجہ کرو۔ تو جب وقت ختم ہو رہا ہے تو انسان اس ختم ہونے والے وقت ہی کو غنیمت جان کر اپنا تعلق رب سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اس محتاج الہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور وہ زندگی گزارے جو اس کی رضا کے موافق ہے، ورنہ گھاٹے کا سودا کر کے چلا جائے گا، کوئی پیچھے پوچھے گا نہیں، آگے چلا گیا اپنی قبر میں اپنی قیامت کو خود بھگت رہا ہوگا۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، رجوع لوٹنے کو کہتے ہیں، اور بے شک تمہارے رب کی ہی طرف پھرنا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچانے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچان لیا یعنی یہ پہچان لیا کہ وہ محتاج ہے، یہ پہچان لیا کہ وہ ضعیف ہے، اور یہ پہچان لیا اور یہ معنی راسخ ہو گیا، اور ہمہ وقت اس کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے
کہ ابھی انتقال ہو سکتا ہے، نہایت الرحلہ، کہ یہاں سے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ تین چیزیں انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائیں تو پھر وہ ایک قوی کی تلاش کرتا ہے، ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو ان تمام امور میں اس کی دستگیری کرنے والی ہو۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور قرآن عظیم کی ان آیات کا مطالعہ کریں، اور خود کو ایک بند کمرے میں بٹھا کر یہ نہیں سنا چلے گئے چلو جی بہت اچھا بیان تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا، لیکن آپ سے اگر بٹھا کر پوچھا جائے کہ بھئی کیا سمجھا، کیا نتیجہ نکالا، آگے کیا ارادہ ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی جئیں گے جیسے جی رہے تھے، کچھ بھی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، آپ ہمیں قرآن سناؤ، آپ ہمیں حدیث سناؤ، ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھریں گے، یہاں پر نالین لگا لیں گے، سر پر لگا لیں گے۔ نبی کریم کے کردار کو سر پہ رکھا ہے، چہرے پر داڑھی رکھنے کا روادار نہیں ہے، لیکن عاشق رسول ہے جی، نبی کے اس کردار کی عظمت کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی ہے، صرف باتوں کا کھاتا ہے یہ سننی، عمل کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، ورنہ تو اس کے طرز عمل میں یہ چیز نظر آتی۔ لہذا کرو جو کرنا ہے، لیکن یاد رکھو ایک دن قریب ہے کہ جب ہماری گرفت ہونے والی ہے، ایک دن قریب ہے کہ ملک الموت ہماری طرف اللہ کے حکم سے متوجہ ہونے والے ہیں، ایک دن قریب ہے کہ ہم بالکل بستروں پر پڑے ہوں گے اور پھر کوئی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کہ اب چاہتا بھی ہوگا تو سجدہ کرنے کی حیثیت کو اختیار کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اتنی کمزوری اور نقاہت آ چکی ہوگی کہ بستر پر پڑا ہوگا، اور غلاظتیں بھی بستر پر پیمپر بندھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے یہیں پر، سب کچھ یہیں پر ہو رہا ہے، بڑا صاف ستھرا بنا پڑتا تھا نا، اب سب کچھ یہیں پر ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، لہذا سمجھدار وہی ہے کہ جس کو بات سمجھائی جائے وہ جائے تنہائی میں بیٹھ کر غور و تفکر کرے کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں، یہ باتیں اس لائق ہیں کہ قابل التفات ہیں، اور مجھ میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ مجھ میں کوئی جو کمیاں ہیں میں ان کو دور کر کے اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکوں۔ اگر نہیں سوچتا تو پھر وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ انبیاء آئے، انہوں نے پہنچایا پیغام، وہ تشریف لے گئے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، ہر چیز سے اسلام کو نافذ کر کے دکھا دیا، اور ان مشقتوں کو برداشت کر کے دکھا دیا، ان کے ماننے والوں نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے کر کے دکھا دیا، سب نے کر کے دکھا دیا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم یہ دیکھیں، غور کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ابھی تو میں آپ کو یہ کہوں کہ جو 5 نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے تو کیا تم سے کیا گنتی پوری کروانے کے لیے نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں کہ میری 5 ہو گئی ہیں؟ غور و تفکر کتنا کرتے ہو؟ خشوع و خضوع کتنا حاصل ہے تمہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور 3 بار اعضاء کو دھویا، مکمل کامل وضو فرمایا، پھر فرمایا من تودح نحو وضوء ھذا، کہ جس نے میرے جیسا یہ وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، ولا یحدث فیہما نفسہ، یہ قابل توجہ بات ہے کہ پہلے پوری کامل طہارت کر کے بتائی، اور یہ بتا دیا کہ ظاہری چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، شرائط کا، فرائض کا، لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ولا یحدث فیہما نفسہ، اور اس 2 رکعت میں اس نے اپنے آپ سے بات نہیں کی۔ یہاں تو نماز پڑھ رہا ہے، دماغ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، تو اپنے رب کو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ کسی جلال والے افسر کے سامنے کھڑا ہو تو ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں، صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل توجہ کے ساتھ سنے گا، اگر ذرا ادھر ادھر دیکھا تو صاحب کیا اشر کرے گا اس کا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس جلال والے کی بارگاہ میں آ کر، اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت ذات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور ادھر ادھر دھیان جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ولا یحدث فیہما نفسہ، کہ اس نماز میں اس نے اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ان تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جو پہلے ہو چکے، یعنی صغیرہ گناہ۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب خشوع اور خضوع کے ظاہری چیزوں کی رعایت بھی کی اور باطنی اعتبار سے بھی کامل طور پر خالق کی طرف متوجہ رہا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ جو نماز میں کر رہے ہیں وہ آپ کو
معلوم نہ ہو کہ جب آپ ثنا پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہو آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی ایک رسم ہے چل رہی ہے، ہم رسم ادا کریں گے، ہم نہیں سیکھیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہاں انگریزی سیکھنے جائیں گے تو سب کچھ کر لیں گے، اس کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ اکاؤنٹ سیکھیں گے تو ڈیبٹ کیوں ہوتا ہے، کریڈٹ کیوں ہوتا ہے، سب کچھ سیکھیں گے، اس کی لاجک سیکھ کر اس علم کو حاصل کریں گے۔ لیکن نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز کے اندر جو اذکار پڑھ رہا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ معنی آپ کو خالق کی طرف متوجہ کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پاک ہے میرا اللہ، ہر عیب سے پاک قرار دے رہے ہیں، باقی تو کمزوریاں ہیں سب میں، اللہ ہے سبحان و بحمدک، اور اسی کی حمد ہے، تیری ہی حمد۔ و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ کہ ہمارے نام تو ہمیں ایسے ہی رکھ دیے، کسی کا نام سلطان رکھ دیا، وہ چوکیدار بنا ہوا، بلڈنگ کا چوکیدار۔ نواب نام رکھا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، نام نواب ہے کیونکہ ابا نے رکھا ہے نا، تو ابا کے رکھنے سے وہ وصف تو نوابی والا پیدا نہیں ہو جائے گا نا۔ لیکن اللہ کی جو اسماء گرامی ہیں وہ معنی حقیقتاً اس کی ذات پاک میں مستقلاً اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ صفات پاک، تو اس کا نام بڑی برکت والا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بلند ہے تیری عظمت۔ جب اتنی ساری بات کہہ دی تو پھر اب ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر الہ بھی تو ہی ہے، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، لا الہ کا مطلب اس پہ تو 2 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، صرف لا الہ الا اللہ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ تو اس کو انسان سمجھے تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ یہ واقعتاً کیفیت طاری ہو رہی ہے، دل پر ایک روب ہے ذات وحدہ لا شریک کا کہ کہاں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں تو یہ گنتی پوری کروانے کے لیے نمازیں نہیں ہیں کہ میری 5 ہو گئی، یہ رب سے تعلق ہے۔ آپ غور کیجئے، صاحب قدوری نے لکھا، مسائل میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا بلکہ کل پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، کہ جس کو ایسی کوئی چیز نہ ملے جس سے وہ نجاست دور کر سکے، کوئی لیکوڈ نہیں ملا، کپڑے نہ پاکے، تو کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے، صلی معاہا، اسی کے ساتھ پڑھ لے، وَلَمْ يُعِدْ، اور اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وضاحت طلب چیزیں ہیں، کب پڑھ سکتا ہے کب نہیں، دوسرے کپڑے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اب غور کرو میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا، جس کے پاس کپڑے نہ ہوں وہ برہنہ ہی پڑھ لے، قاعداً بیٹھ کر پڑھے، یؤمی للرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے تاکہ ستر ظاہر نہ ہو سجدے وغیرہ میں بھی، اور کھڑے کھڑے میں بھی ستر ظاہر ہوگا تو بیٹھ کر زیادہ استر ہے، یعنی زیادہ ستر کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ وَلَوْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ، اگر اس نے کھڑے کھڑے بھی اس طرح سے بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ لی تو اسے کافی ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ساری شرائط تھی، ان کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معذور کی رعایت کر کے اس کو رعایت دے رہا ہے کہ چلو یہ چیزیں نہیں بھی ہوں گی تب بھی ہو جائے گی۔ یوں نہیں کہہ رہا کہ نماز مت پڑھو، تو بھائی کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ خالق سے تمہارا ربط اور تعلق قائم رہنا چاہیے۔ بتاؤ خشوع و خضوع میں کوئی رعایت ملے گی کہ چلو خشوع و خضوع بھی قائم نہ رہے؟ نہیں، تمہاری طہارت قائم نہیں رہتی، معذور ہو بغیر طہارت کے پڑھ سکتے ہو، ایک وضو کرو پھر تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ معذور کے احکام کبھی میں ذکر کر دوں گا۔ کپڑے کے بغیر پڑھ رہا ہے، پانی نہیں ہے اس کے بغیر، جو ہے کپڑا ناپاک ہے اس کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ نماز پڑھو توجہ نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جو گنتی بھی جو پڑھ بھی رہا ہے وہ بھی گنتیاں پوری کر رہا ہے، وہ اس طرف متوجہ ہے ہی نہیں کہ میں تحیات پڑھ رہا ہوں تو اس میں کیا کہہ رہا ہوں، الحمد پڑھ رہا ہوں تو اس میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب اس میں غور کرے گا تو یہ ترجمہ کم سے کم ایک عام آدمی کو روکے گا توجہ کی طرف، اور ادھر ادھر ہونے سے اس کو محفوظ رکھے گا، تب کہیں جا کے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ خالی گنتیاں پوری کروانے، ایک رسم ادا کروانے کے لیے نماز نہیں پڑھوائی گئی، ایک تعلق ہے، ایک توجہ کا تعلق ہے، ایک خشوع اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا تعلق ہے، جس کے لیے یہ 5 بار اہتمام کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے نیند بھی چھڑوائی جا رہی ہے، جس کے لیے
آپ کو رات کے وقت بھی نماز پڑھوائی جا رہی ہے، کاروبار کا رش اثر کے وقت اس وقت بھی بلا لیا اور کہہ دیا کہ یہ سب سے افضل نماز ہے۔ قربانیاں دلوا کر تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ رب کی طرف متوجہ ہونے کو ترک مت کرنا، تاکہ جب یہاں توجہ تمہاری کامل ہو جائے تو پھر نماز سے باہر نکلو گے تو نماز سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہم وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہو گے۔ پھر یہ تمہیں خیال رہے گا کہ یہ کام کر لوں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ بول لوں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ دیکھ لوں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ سن لوں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ سوچ لوں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ پورے کردار کو سنوارتی ہے نماز۔ ہم میں تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، تو کہاں سے پیدا ہوگا فرق؟ کہاں سے پیدا ہوگا فرق؟ کہ جب صرف رسمی کاروائی اور سطحی سا معاملہ اپنے خالق کے ساتھ رکھا ہو اور اس کو پہچاننے کی کوشش ہی نہ کی ہو تو پھر نتیجہ صفر ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ بھی رہے ہوں گے، جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے، اپنے گھر والوں پر ظلم بھی کر رہے ہوں گے، بیوی شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہوگی، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہوگا، اولاد والدین کی نافرمانی کر رہی ہوگی، والدین اولاد کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے، سب کچھ چل رہا ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ کہاں روکا ہے؟ تو بتائیے معاذ اللہ رب کا فرمان جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں؟ ہم جھوٹے ہیں، رب کا فرمان سچا ہے۔ وہ تعلق جو رب کی بارگاہ سے ایک بندے کا جڑنا چاہیے تھا وہ تعلق آج تک قائم ہی نہیں ہو سکا۔ گنتیاں چل رہی ہیں، گنتیاں کرتے رہو اور گنتیاں کرتے کرتے قبر میں اتر جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وقت آج میں نے آپ کو کچھ زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن مضمون ضروری تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر اس بات کا اثر ہو اور وہ ہدایت کو قبول کرے، تو اس ہدایت کے قبول کی صورت میں ہماری بخشش کا سبب ہے۔